الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم وسلم تسليما وسلم ولله وصل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وآله الكرام وآله الكريم وآله وأصحابه وآله وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 83 سے اللہ سبحانہ قصص مشاہد کلام کا درس ہے۔ جو لوگ ہم میں سے حج کو گئے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک وہاں رکھے، صحت جسم و ایمان کے ساتھ رکھے، صحت جسم و ایمان کے ساتھ واپسی نصیب فرما۔ ہم سب کی بھی تمنائیں آرزوئیں ان کے حق میں قبول ہو۔ ہم لوگوں نے جو خواہشیں ان کو دی ہیں وہ بھی مقبول ہو۔ خصوصاً ہم سب کا در رسول پہ سلام ہو۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے تمام نبیوں سے نبی آخر الزمان علیہ تحیۃ و ثنا کی نبوت آخرہ کا اقرار اور وعدہ لینے کے بعد کہ فمن تولی بعد ذلک، جو کوئی بھی اس کے بعد منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا۔ اب جو کوئی سے یہاں نبی یا رسول کا پہلو نہیں تھا کہ انبیاء کرام سے روگردانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا ان پر ایمان لانا، ان کو بلیو کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، پیچھے کی آیت میں، پیچھے کے درس میں۔ تو اب جو نہیں کرے گا اس کا کچھ لوگ جو ہے نا بے تکے لوگ جو ہوتے ہیں نبیوں پر بھی فٹ کر دیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو سلیکٹڈ ہو، اللہ کی طرف سے منتخب ہو، اور اللہ جسے چنے گا وہ منہ پھیرنے کا ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنا نہایت کی گمراہی ہے۔ کہ جسے اللہ چن لے وہ کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا، حکم خدا کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہاں پر نبیوں کی جماعت کو سامنے رکھ کر امتیوں کو بتانا مقصود ہے کہ جو کوئی بھی اقرار نبوت آخرہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار سے روگردانی کرے گا، نہیں مانے گا، نہیں بلیو کرے گا، نہیں حمایت کرے گا، نہیں مدد کرے گا، نہیں ان کو فالو کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو انہیں فاسقوں کے زمرے میں ڈال دیں۔ اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، اور جن کو اللہ ہدایت نہ دے ان کا کوئی بھی پرسان حال نہ ہو، یعنی وہ جہنمی ہے۔ اس کا خاص اور صاف مطلب ہوا کہ نبی کو ماننا، نبی کو بلیو کرنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رواداری کرنا، یہ سب جو ہے ایمان ہے۔ ان کے خلاف جانا یہ کفر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے افغیر دین اللہ، تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، لوگ خواہش کر رہے ہیں؟ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، دین تو جتنے بھی انبیاء کرام لائے سب اللہ کا دین ہے، لیکن اللہ نے کسی بھی دین کو اپنا پسندیدہ دین نہیں کہا۔ دین خدا کا ہے، دین موسیٰ بھی خدا کا دین، دین عیسیٰ بھی خدا کا دین، سب کا دین خدا کا دین، لیکن دین محمد کو دین اللہ کہا گیا۔ افغیر دین اللہ، محمد عربی جو دین لائے ہیں وہ دین اللہ ہے، اور اس دین اللہ کے علاوہ یبغون، لوگ خواہش کریں گے؟ نہیں۔ ان کا لاجیکلی فکر تو ہو سکتا ہے، سماج اور سماجی سطح پر یا سوچ کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سنو، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی بھی آسمان اور زمین میں مخلوقات ہیں، روئے زمین میں، روئے آسمان میں، جہاں کہیں بھی جو بھی مخلوقات بستی ہیں، سب اسی کی بارگاہ میں سر نکو ہے، جھکی ہوئی ہے، طوعاً، بخوشی و کرہن، چاہے مطلب ناراضگی کے بعد۔ جیسے چھوٹی سی مثال آپ کو پارٹ نمبر 22 کے تحت کفار جس بت کو پوجتے ہیں نا، وہ بت خود اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔
جو بت کو پوجتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، وہ بت خود روز کہتا ہے اللہ سے، اللہ میں نے انہیں نہیں کہا پوجنے کے لیے، میں تو خود تجھے پوجتا ہوں۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے بخوشی، مطلب طوعاً و کرہاً بولتے ہیں، جان کر انجانے ناراضگی میں کیسے تو ماننا پڑتا، اس کو بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی تم مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ کے پاس جھکے ہوئے ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم پرسنلی طور پر ان کے پاس جھکے ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو رہا ہے۔ لیکن خوشی خوشی اگر جھکتے، جو تقاضائے کلام محمدی یعنی نبی نے جو کہا، اگر ان کو مان کر کے تم جھک جاتے تو پھر تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں، راضی ہو جاتا، خوش ہو۔ تو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے ایک عقیدہ ملا کہ کائنات میں جتنی بھی مطلب مخلوق ہے سب اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی۔ اچھا، پارہ نمبر 15 میں بھی ایک آیت کریمہ ہے، إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ، شے چیز، جتنی بھی چیز ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو آسانی سمجھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل شے پر اللہ قادر ہے، مطلب جو بھی اللہ کے علاوہ ہے سب شے ہے اور سب پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، سب مخلوق۔ اب ترجمہ کرو، جتنی بھی مخلوق ہے سب مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ بت بھی اللہ کی مخلوق ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، صنم وثن جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ لا تفقهون تسبیحهم، اے ایمان والو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ لا تفقهون تسبیحهم، آیت نمبر 44 میں کہنا یہ ہے کہ خوشی خوشی اگر کوئی جھکے، خوشی خوشی اللہ کی بڑائی بیان کرے، تسبیح بیان کرے، وہ تسبیح قابل قبول ہے۔ اور جو ناراضگی میں مجبوراً، یہ بولتے ہیں نا، اگر پھنس گئے کہیں، ہم لوگ اس سے بہتر کیسے سمجھیں، کسی نے آپ سے قرضہ لیا، اب جو ہے قرضہ وہ پھیر نہیں رہا اور بول رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لے، اور آپ جان رہے ہیں کہ وہ دادا قسم کا ٹائپ کا ہے، کیا کرنا کیسے کرنا، آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، آخر میں کیا بولتے ہیں، جا خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ خیرات جو ہے نا، یہ خیرات نہیں، یہ مجبوری ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ مجبوری ہے، یہ خیرات نہیں ہے۔ خیرات اسے کہتے ہیں جو بخوشی کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ تو مجبوری ہے کہ نہیں بھی تم خیرات کرے تو ملتا ہی نہیں، تو کیا کرنا لو۔ صحیح ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا، ارے تم جو نبی کہہ رہے ہیں، ان نبی کے کہنے پر مانو گے تو یہ خوشی خوشی ماننا ہوگا اور اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو میں قادر ہوں، کیسے تو بھی تجھ کو جھکواؤں گا۔ تو نہیں جھکے گا، چل تو جس کے پاس جھکتا ہے اس کو جھکا دوں گا، اس کو جھکا دوں۔ وہ خود یکفرون بشرککم، وہ سب تیرے شرک کا خود انکار کریں گے، وہ کہیں گے اللہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا، خواب میں بھی نہیں بولا تھا کہ تو میری پرستش کر، کبھی نہیں بولا تھا، اور تیرے نبی تو خوبصورت آ کر کے بولے تھے اللہ کی عبادت کر، کھلا بولا تھا اللہ کی عبادت کر۔ تو طوعاً و کرہاً کا مطلب یہ خوشی راضگی ہو کے ناراضگی ہو کے، دو بھی طور پر اللہ کی سب مطلب یہ کہ اسلام اور جھکاؤ کا سب کے اندر پہلو ہوگا، الیہ یرجعون، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا۔ انکار کرنے والے بھی سن لیں، اقرار کرنے والے بھی سن لیں، اقرار کرو گے خوشی خوشی لوٹو گے، ٹرانسفر اچھا ہوگا، اور اقرار نہیں کرو گے تو بس سمجھ لو کس مجرمانہ انداز میں جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 84 میں، قل حبیب مکرم کہیے، آمنا باللہ، کہیے ہمارے غور کرے آپ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اپنی مریدوں کو یہ کہتے ہیں، دیکھو کسی کو وہ بات نہ کہو جو جس پر تم خود عمل نہ کرتے۔ آج ہمارے ماں باپ ناکام اولاد سے اسی لیے خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اولاد کو کہتے چل نماز پڑھو، اسی لیے یہ نگیٹو نظریہ جو ہے ناکامی کا سبب بن رہا ہے۔ اگر باپ مسجد جائے اور ماں مصلی بچھا کر گھر میں نماز پڑھے تو کوئی ایسی نافرمان اولاد خدا کی قسم نہ مرد نہ عورت بنے، عورت اپنی ماں کی اتباع کرے گی، باپ اپنی بیٹا اپنے باپ کی اتباع کرے گا کہ نہیں؟ اور نہیں کرے گا تو پھر جا کر کے مارو گے پیٹو گے تو آسانی سنے گا کہ بیٹا وہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خود عمل کرتا ہوں، میں خود عمل کرتا ہوں۔ ماں سوئی رہتی ہے چل نماز پڑھ لے، یہ کر لے وہ کر لے، نہیں، قرآن روکتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو ایسے حبیب مکرم کو آپ دیکھیے، آپ کو صرف نماز دیا نہیں نبی نے،
آپ کو احکام شریعت دیا نہیں ہے نبی نے، خود عمل بھی کیا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. چنانچہ ایک آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 19 میں سورہ شعراء میں لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں گے، وانذر عشیرتک الاقربین. ابو جہلی گروہ نے آ کر کے نبی کو کہا تھا اپنے گھر والوں کو سنبھالو نا. تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ، وہ تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے کافروں کے اس جملے کو قبول کیا اور کہا حبیب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے. آپ دیکھا، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے. آج بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں لوگ، اب گھر میں سب بے نمازیاں، سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب فلم دیکھ رہے ہیں، اب باہر جا کے تبلیغ کر رہے ہیں. گھر کو سنبھالیے. گھر کو قرآن پاک میں اللہ نے قبول کیا ہے ان کافروں کے جملے کو کہ انذر عشیرتک الاقربین. جب کہا کہ کافروں نے آ کر کے آیت نمبر 214 میں دیکھیے سورہ شعراء میں کہ اپنے قریب تر رشتہ دار کو ڈرائے، اشارہ تھا ابو لہب کی طرف اور وغیرہ وغیرہ کی طرف. چنانچہ رسول اللہ نے سارے قبیلے والوں کو بلایا اسی موقع سے. تبت یدا ابی لہب کا جو تصور ہے اسی موقع سے ابو لہب بھی جمع ہوا تھا. جیسے کہا اے لوگو ڈرو اللہ سے، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اگر کہوں مجھے تم سچا جانتے ہو. تو سب نے یہ کہا تھا ما کذبنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ پر کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ ما جربنا علیک صدقا، ہم نے آپ پر تجربہ نہیں کیا مگر سچی کا تجربہ کیا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا. اچھا بات ایسی ہے تو اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے عذاب کا ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ سبوں نے جتنے ماننے والے کی قسمت میں سب نے کہا مانیں گے. ابو لہب اور ان کے کچھ ماننے والے، ابو لہب کھڑا ہو کر کہا اچھا تم اسی لیے اکٹھا کیے تھے ہمارے کو، تیرے لیے بربادی ہو تباہی ہو، بتائیے. چچا ہو کر کے محمد کو اس طرح سے بددعا دیا تو اسی موقع سے تبن کا جملہ استعمال کیا تھا. ہاں سب سگے ہیں، ابو لہب کی سگا، سب کو قریب تر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ڈرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے. تو قریب تر رشتہ داروں کو ڈرانا یہ سب سے پہلے جو ہے نبوت کا کانسیپٹ ہے، خاص طور سے امت محمدیہ کے لیے. ہم ہوتا نہیں، اپنوں کو ڈراتے نہیں، اپنے کو تو اتنا لحاظ کرتے ہیں نہیں اسکول سے آئی ہے نا ذرا تھک گئے ہوگی. تیرہ چوبے رہتے تھے جسم پہ، تیرہ اسکول سے پڑھ کے نہیں جنگ سے آتے تھے اور پہلے ناشتہ اور کھانا لگانے نہیں بولتے تھے، وضو کے پانی مانگتے تھے، وضو کے پانی مانگتے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کے حوالے سے آپ کو بتایا اتنی بیمار کہ ایسے عالم میں بھی وضو کا پانی بھی حضرت علی کو لا کر دیا. اور پھر جب حضرت علی سونے لگے تو پاؤں ہاتھ بھی دبانے لگی آ کر. آج مولویوں کے حوالے سے فتوے پوچھتے ہیں کہ خدمت کرنا کہ نہیں کرنا، لوگ بولتے ہیں خدمت کیا کرنا، دوایا نہیں ہے کیا، پاؤں میں درد ہے تو دوائی کھا لینا کرتے. بول رہے ہیں نا آج ہمارے بچے بچیاں پاؤں جب دبا رہی تو حضرت علی رو کر کہنے لگی ارے آپ بیمار ہو، آپ ذرا آرام کرو، ریلیکس کرو، بخار ہے آپ کو. کہا نہیں میں نے اللہ کی عبادت بھی کر دی ہے، یعنی حقوق اللہ میں نے پورا کر دیا، حقوق العباد کی باری آئی، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، مجھے کرنے دیجئے، میں ابھی ہاتھوں میں میری طاقت ہے. خوب رو پڑے، سینے سے لگا دی. یہ ہے دیکھیے دین کا کام، دین کی خدمت اور اپنوں کی خبرگیری اور اپنوں کے بارے میں بھلائی چاہ. نبی جب چلتے تھے تو حضرت علی کے گھر میں دستک دیتے، اپنے تھے تو اپنوں کو ڈرانا. اتنی عزت مت کیجئے کہ کل کے دن وہ سر پہ ایصال ثواب نہیں، وہ سر پہ کچرے ڈالیں آپ کو. شروع سے جب دینداری دیں گے آپ، میں ہر جگہ ایک جملہ آج کل بول رہا ہوں، میں اس لفظ نے مجھے ایک دم برانگیختہ کر دیا ہے. آج آپ لوگ اور ہم لوگوں کا بیس کیا ہے رشتوں کے معاملے میں؟ نوٹ کرنا، رشتوں کے معاملے میں بیس کیا ہے؟ اگر بچہ گلف میں رہتا 50,000 کی تنخواہ انڈیا ہی میں کما رہا ہے، یعنی اچھا کما رہا کھا رہا، تو اس کو آسانی سے آنکھ بند کر کے دے دیتے. دوسرے نے آ کر کہا ارے کیسے دیتے تھے، ان کے چکران ہیں، ایسے تھے ویسے تھے، ان کے یہ وہ، ارے وہ سب شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرا سب اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا. اس طرح سے بولتے. اب اسی جملے کو آپ ذرا میں الٹا بولوں. ایک شخص ہے جو نہایت 5,000 یا 10,000 کماتا، لیکن خدا کی قسم تقویٰ اللہ نے اس کے قبول کر لیا، پرہیزگاری اللہ نے قبول کر لیا، پابند شرع ہے، دیندار ہے، سیرت و کردار کا پیکر ہے وہ. اس کا اگر رشتہ آتا 5,000 میں میری بیٹی کو کیا کھلاتا وہ آپ لو. اب آپ بہت چلو، یہی ہے ویڈنگ پیپر پہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، واقعی تیری سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے.
نکاح نبی کی سنت ہے. نبی فرماتے ہیں دینداری کو ترجیح دو. اگر تم وہاں کہتے ہو کہ اگر وہ ان کے کردار جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح کر سکتا شادی کے بعد، تو یہ بھی بولنا یار یہاں کہ اگر غریبی ہے تو شادی کے بعد امیری بھی بدل دیتا. فیضان سنت ہو جائے، نکاح کا جو سنت کا فیضان ہو جائے، تو اس امیری کو غریبی میں، غریبی کو امیری میں بھی تو بدلنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ون سائڈڈ تم صرف دیکھ رہے ہو، چاہے کردار کتنے بھی خراب ہو، ہزاروں لڑکیوں سے کیوں نہ افیئر ان کے چلے اور ہم دینے کو تیار ہیں. پھر دوسرے ہی دن سے جب فون بیٹی کے سامنے کرتا ان کا شوہر، تو تیرے کو تو پہلے سے معلوم ہے نا میرا چکر ہے، پھر بھی تمہارے باپ ماں دیے، لو اب جھگڑے شروع، اب کوٹا شروع، اب سب ڈوری ایکٹ شروع نظر آتا لو. لیکن اگر دیندار کو دیتے تو خدا کی قسم ساس کا پاؤں چومتا وہ داماد، پاؤں توڑتا نہیں چومتا. عزت و آبرو اسے کہتے، فیضان اسے کہتے. سوکھی روٹی کھاتا لیکن تیری بیٹی کو پیار دیتا، کبھی شکوا کا موقع نہیں دیتا، رسپیکٹ دیتا، عزت دیتا. لیکن دولتوں کی بنیاد پر بد کردار لوگوں کو جو دے رہے ہو، گلف صرف نگاہ میں ہے، پیسے صرف نگاہ میں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. پیسہ سب کچھ نہیں کام کرتا اگر بیٹی خوش ہی نہ ہو. بیٹی میری خوش ہو، لاکھوں روپیہ نہ ہو بہت اچھا، کروڑوں ہو خوش نہ ہو فائدہ کیا ہوا، شکوا ہو فائدہ کیا ہوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی آپ دیکھیں، اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کی بیوی، عمر کی بیٹی نبی کی بیوی، اتنے بڑے مالدار باپ رے باپ. شہزادی خدیجۃ الکبریٰ تو خیر عرب میں سب سے بڑی مالدار، سب سے بڑی مالدار عورت میں پیٹ پہ پتھر باندھنے والے انسان سے بیاہ کر رہے ہیں. پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، یہاں معلوم ہو جائے گھر میں فریج نہیں ہے تو ہو گیا، پہلے لاؤ پھر آ تم. اچھا صحیح ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ معاذ. زندگی بھر تک باپ کے موبائل سے بات کرے، اب گھر جاتے اسمارٹ فون دینا کرتے. ارے کیا کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کہ آپ نے، ہم نے شروع سے دین، مطلب دین کو نہیں دیا، شروع سے دین نہیں دیا. شروع سے اگر بنیادی طور پر اگر ہم دین دیتے تو انشاءاللہ، اگر ہم مطلب یہ کہ اے بی سی ڈی سے زیڈ تک پڑھا رہے ہیں تو الف سے لے کر کے یا تک بھی پڑھاتے، الحمدوں سے لے کے والضالین بھی سکھاتے، جن سورہ بھی سکھاتے، ماں باپ کا پاؤں چومنے سکھاتے، بڑوں کا ادب سیکھنے سکھاتے. لیکن نہیں، آج کل جب بچے آ جاتے، بڑے آتے ہیں، پھپھو ہے سلام کرنا کرتے، تو بولتے ہیں وہاں پر بھی تب بچے سلام کرتے. ہر قدم پر بچے آپ کے محتاج نظر آ رہے ہیں دین میں، لیکن دنیا میں کہیں محتاج نظر آ رہے ہیں. اوکے بھائی گڈ مارننگ، اوہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. سناسٹ بولنا شروع کر دے رہے ہیں. ماں صرف بولی گڈ نائٹ تو یہ لوگ بولنا، مطلب بولنا نہیں پڑتا کہ تو بھی بول گڈ نائٹ. جی اوکے سی یو، ہو گیا. ارے واہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے بچے کو بولنا پڑ رہا ہے سلام کرو بیٹا. نہیں، دینداری سے ختم ہی، مطلب یہ کہ دینداری سے روگردانی. نبوت کی شان ہے. نبی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا، قل حبیب مکرم کہیے آمنا باللہ. بات اس پر آئی تھی کہ نبی کوئی بھی آپ کو آرڈر ایسا نہیں کیے جو آرڈر خود نہیں فالو کیے، سب سے پہلے انہوں نے خود فالو کیے، تب جا کر کے کہیں گے تو مصطفیٰ پر کوئی بھی امید نہیں تھی. اور ہم پر کیوں اٹھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں، کر نہیں رہے، اس لیے ہم پر اٹھ رہی ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کہیں اور کریں، دو بھی ہمارا ایکول ہو، ہمارا یکساں ہو، تب صحیح ہو. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل حبیب مکرم آپ کہیں آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا. سوال ہو سکتا ہے کیوں ایمان لائے؟ سوال ہے کیوں ایمان لائے؟ ہاں اللہ کو دیکھے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا نا، لنؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم جب تک کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم بلیو کیسے کریں، مانیں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے امیڈیٹلی مار دیا، سب کو مار دیا جو بھی اتنا جملہ بولا. فاخذتهم الصاعقۃ، ایک آواز لایا، سب کو ایک دم بالکل آنکھ کے سامنے سب کو مار دیا، سب کو مار. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ ان سے افضل تھے اور افضل نے ایمان لایا تھا، تو چاہیے کہ جب افضل کہہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ماننے کے علاوہ کچھ نہیں. ایسے ہی حبیب مکرم کو اللہ پاک کہہ رہا، اے حبیب آپ کہیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اور آپ کو وہ مان لیے ہیں تو آپ کی بلیو کرنے کو بھی وہ مان لیں گے اور اعتراض نہیں کریں گے، اور جو اعتراض کریں گے وہ تباہی ان کے لیے آ جائے گی. قل آمنا باللہ، حبیب مکرم کہیے آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا. وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر اترا اس پر بھی ہمارا ایمان. و اسماعیل، اسماعیل پر جو اترا. و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق و یعقوب پر جو اترا. والاسباط، اور جو ان کی نسلوں پر انبیاء کرام کے اعتبار سے
یوسف علیہ السلام پر، جتنے بھی نبیوں پر اترا سب پر ہمارا ایمان. وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ کو دیا گیا توریت، و عیسیٰ اور انجیل عیسیٰ کو جو دیا گیا، والنبیون اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا، وہ سب پر ہمارا ایمان. من ربہم، کہ یہ سب ان کے رب کی طرف سے ہیں، رب کی طرف سے ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ڈیوائڈ نہیں کرتے. یہ سب نبی ہونے میں یکساں ہے، نبی ہونے میں اعلیٰ اور افضل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے کہ کسی کو عظمت دے دیا، کسی کو یہ دے دیا، لیکن نبی ہونے میں سب سلیکٹڈ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سلیکٹ کیے ہوئے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. تو ہم جب بڑے ہو کر جھکے ہوئے ہیں، اے عرب والو، گھٹیے قسم کے کفارو، تم کیوں نہیں جھک رہے ہو؟ یہ کہنا کروانا چاہتے کہ ہم اتنے بڑے ہو کر، اور تم نے خود ہمیں بڑا کہا، سچا کہا، امین کا پکا کہا. یہ ہم بڑے ہو کر اللہ کو مان رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تو تم کو تو آٹومیٹک مان لینا چاہیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی بھی اسلام دین کا چھوڑ کر، اسلام دین چھوڑ کر کے کوئی اور دین کو مانے گا. نوٹ کر رہے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ جتنے بھی دین ہیں سب کو دین اللہ نے کہا، لیکن ماننے کی بات صرف مذہب اسلام میں، صرف مذہب اسلام میں. حق ہونا اور ہے، اتباع کرنا اور. حق ہونا اور ہے، ہر حق کی اتباع نہیں ہوتی. اتباع اس کی ہوتی جس کو اللہ نے کہا اور جس کو نبی نے کہا، اس کی اتباع کریں. اتباع اس کو کریں. جیسے نبی نے 11 شادیاں کی، اتباع نہیں کریں گے. کیوں؟ نبی نے ہمیں کہا نہیں، رب نے ہمیں کہا کہ عدل و انصاف کے ساتھ 4 رکھنا، نہیں عدل کر سکتے، ایک کے درمیان بھی تو شادی نہیں کرنا. یہ ہے ہمارے لیے. تو حکم جو ہمیں اللہ اور رسول نے دیا ہے اس کی ہمیں اتباع کریں. تو ایسے ہی دین سب ہے، عیسیٰ موسیٰ سب ہے دین والے، سب ہے دین، اس کا دین حق ہے. لیکن اتباع کے اعتبار سے رب کہتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو کوئی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین کو مانے گا فلن یقبل منہ، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. تو اب جو ہے نہ عیسائیت قبول ہے اور نہ ہی یہودیت قبول ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آج کے اعتبار سے بول رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں. اہل کتاب ہیں کہاں؟ اہل کتاب تو دکھاؤ لا کر کے. کیا ریل میں انجیل کو مان رہے ہیں؟ وہ یجروید وید کس کو مان رہے ہیں؟ اہل انجیل کہاں ہے؟ اہل توریت کہاں ہے؟ اہل کتاب بولے تو کتاب توریت، کتاب انجیل. تو اگر انجیل کے ریل میں، اور جب ریل میں ہے ہی نہیں ہو، اگر چینج نہ ہوتی تو قرآن کے نازل ہوتا. چینج ہوئی تو اس کے بدلے میں قرآن نازل ہوئی. چینجنگ ہوئی، اس لیے اب اہل کتاب نہیں ہے. تو اہل کتاب نہ ہونے کی بنیاد پر اب کوئی جو عیسائی اور یہودی دھرم کو قبول نہیں کر سکتا. لہذا اسلام ہی ہے جو احکام اور شریعت کے ماننے کے لیے ہے. اللہ پاک نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی مذہب اسلام چھوڑ کر کے اگر دین کو اپنائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی وہ رسوا ہے اور آخرت میں بھی وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے موسیٰ کو مانا اور موسیٰ تیرا حق ہے، عیسیٰ کو مانا عیسیٰ حق ہے. نہیں، میں نے کب کہا تھا عیسیٰ کو ماننے؟ میں نے کب کہا تھا موسیٰ کو ماننے؟ میں نے تو کہا تھا محمد آ گئے ہیں، اب عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کر محمد کو مانو. موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کر کے محمد کو مانو. سارے نبیوں نے ان پر ایمان لایا. تو اب جب وہ سب ان پر ایمان لائے، تم کون ہوتے ہو الگ کر کے ان کو ماننے والے؟ تم کو بھی سوائے محمد کے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں. ایک آیت کریمہ کیف یہدی اللہ قوما، کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یا کیسے ہدایت دیتا ہے یا کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے. یعنی موسیٰ کو ماننے کی بات کر رہے ہیں تو ایمان ہوا نا، لیکن اللہ نے جب کہا کہ موسیٰ کو ماننے والے اب نہ مانے، محمد آ گئے ہیں، تو اب بھی اگر مانیں گے تو اللہ کہہ رہا اس ایمان کے بعد کفر ہوگا نا، اب ایمان نہیں رہے گا. ہاں اگر نبی نہیں آتے، محمد نہیں آتے، پھر اگر عیسیٰ کے دین یا موسیٰ کے دین کی بات کرتے تو تیرا ایمان سلامت رہ سکتا تھا، ماننا سلامت رہتا تھا. لیکن جب آ گئے ہیں نبی تو ہر نبی اپنے پچھلے نبی کو تصدیق کرتے ہوئے اپنی بات منواتا ہے کہ سنو وہ نبی چلے گئے، ان کی شریعت چلی گئی ہے، اب میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اب مجھے مانو، اب مجھے مانو. تو اللہ فرماتا کیا ہوگا، اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کفر کریں گے. وہ ایمان سے مراد وہی جو یہودیت، عیسائیت. وشہدوا ان الرسول حق، جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رسول جو پرزینٹ ہے وہ حق ہے، خود گواہی دے رہے ہیں 40 سال تک. دیگر انبیاء کرام کو بچپن ہی میں 40 دن کے حضرت عیسیٰ ہے اور نبوت کا اعلان ہو چکا. دیگر انبیاء کرام کو بچپن ہی میں اعلان، اور محمد عربی کو 40 سال تک ٹرینڈ.
یہ کیوں کروایا گیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے. لاکھوں انبیاء کرام کے ماننے کی باتیں کی جائے گی تو اس کے لیے 40 سال تک تو ہونا نا. جب دیکھ لیں گے محمد عربی کی سچائی اور دیانت کو اور پھر یہ کہیں گے کہ سنو اب میں آ چکا ہوں, سارا دین منسوخ ہو چکا ہے, میں اور میرا دین باقی رہے, مجھے مانو, اب میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وشہدوا ان الرسول, لوگ خود پرزینٹ ہیں, خود گواہ ہیں, خود وٹنس ہیں کہ رسول حق ہے, یہ جو رسول ہے یہ حق ہے. وجاءہم البینات, اور ان کی ہر من کی باتیں اور معجزات کے طور پر یہ لے کر آئے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ اب نہیں مانو گے تو ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, جو مقصد توحید ہے اس پر گامزن رہنے اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. نبی آخر الزمان کی نبوت کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو دین اسلام ہے اس کے جو احکام ہیں, شرائع ہے, شریعت محمدی پر عمل کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے. دربار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. شریعت محمدی کا ماحول قائم فرمائے. مغربیت سے ہم سب کو, ہم سب کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, اولاد کو محفوظ اور معمون فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا